ابو کیا کہا کرتے تھے گھر میں کہ کیا بننا؟ اور کہتے تھے تم نے بہت پڑھنا ہے، بہت یاد آتی ہے مجھے۔ ہم موجود ہیں شرافت علی خان بلوچ کی رہائش گاہ پر، اور یہ وہ بیٹھک ہے جہاں پر دوست احباب کا ہجوم رہتا تھا۔ آج بھی دوست احباب کی آمد کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن افسوس کہ شرافت علی خان بلوچ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ لاہور سے آفتاب بھائی تشریف لائے ہیں۔ پروگرام تاروں سے کریں باتوں کے پروڈیوسر آپ سے بات کرتے ہیں۔ آفتاب بھائی، شرافت علی خان بلوچ کے حادثے کا جب آپ کو پتہ چلا تو کیا فیل ہوا آپ؟ تو آج کل میری کوئی جاب کی نوعیت یہ ہے کہ ہمارے پاس نا ٹکرز آتے ہیں کہ جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے میڈیا میں، تو وہ ٹکر میں نے دیکھا شرافت علی صاحب کا کسی ٹی وی چینل کا، تو پہلے تو مجھے لگا کہ یہ میں نا ابھی خواب دیکھ رہا ہوں یا میں پوری طرح جاگا نہیں تھا۔ بندہ نیند میں اٹھتے ساتھ ہی موبائل نہیں دیکھتا، تو میں نے اس طرح دیکھا، تو پھر میں نے آنکھیں ملیں جا کے، تو میں نے دوبارہ اس کو دیکھا۔ میں نے کہا وہ جب دوبارہ میں نے دیکھا تو خبر وہی تھی، تو پھر میاں والی میں جو دوست ہیں ان کو فون کیا، کنفرم ہو گیا کہ شرافت بھائی ہے، تو یقین کریں کہ مجھے ایسا لگا ہے کہ میرا کچھ سگا رشتہ دار دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے بہت سے سنگرز کے ساتھ کام کیا، شرافت بھائی میں اور دیگر سنگرز میں کیا فرق تھا؟ شرافت بھائی تو یہ ہے نا کہ مطلب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو بندہ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتا، کوئی مثال دے نہیں سکتا۔ شرافت بھائی انوار بھائی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے، اور ایک دفعہ کہتے تھے کہ انوار کا گانا بھی کروا لیں، یہ بھی نہیں کہ کوئی ترلے کریں، کوئی ریکویسٹ کریں بار بار یا کسی کے پیچھے پڑ جائیں۔ تو جب انوار بھائی گا رہے ہوتے تھے تو اصل شرافت بھائی کے چہرے پہ خوشی اس وقت آتی تھی۔ میں ابھی بات کر رہا تھا، وہ پنڈی ایک شو تھا میرا، تو وہاں انوار بھائی نے گانا شروع کیا تو ثقلین موسیٰ خیلوی اور شرافت بھائی کھڑے ہو کے اس پہ جھومر کر رہے ہیں، تو مطلب جو ان کو اپنے گانے سے بھی زیادہ خوشی اپنے بھائی کے گانے کی ہوتی تھی۔ اور انوار بھائی جیسا باادب اور انوار بھائی جیسا فرما بردار چھوٹا بھائی بھی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ بھائی تو ان کا فرما بردار تھا۔ آج آپ کی ان کے بیٹے سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ہمارے بھتیجے ہیں اور یہ ہماری جان ہے، اور آج میں اپنے بیٹے کو بھی لے کے آؤں صرف اس لیے کہ میں ان کی ملاقات کرواؤں علی حیدر کے ساتھ، تاکہ جو میرا اور شرافت بھائی کا رشتہ ہے وہ اگلی نسلوں تک بھی پتہ ہو۔ میرے بیٹے کو پتہ ہو کہ اس کے ایک چاچو تھے جو تایا تھے جو فوت ہو گئے، اور ان کا بیٹا علی حیدر ہے۔ علی حیدر کو بھی پتہ ہو کہ اس کے ایک چاچو ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے۔ شرافت علی خان بلوچ کے جو بڑے پروگرام ہوئے ہیں ان میں سے آپ کا ملتان والا شو جو تھا ان میں سے ایک تھا، اس حوالے سے کچھ یادیں شیئر کیجیے۔ ہاں، وہ بس اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کو بڑا کر دیتے ہیں، وہ انہی ہمارے دوستوں سنگرز کے پیروں کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کراؤڈ بھیج دیتے ہیں کہ کوئی چیز یادگار ہو جاتی ہے۔ اس شو میں وہ ارم سیال صاحبہ جو ہیں، شہزادی ارم سیال، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کا شرافت بھائی کا جو گانا ہے گلہ تیرنڈا کریے، وہ گانا میں اور شرافت بھائی اگر ڈوئٹ کر لیں تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتی شرافت بھائی سے کون بات کرے گا؟ میں کہا میں ان کو منا لوں۔ تو وہ بہرحال ان کی بھی خواہش تھی اور میری بھی خواہش تھی، کیونکہ وہ گلہ تیرنڈا کریے ایسا شرافت بھائی کا گانا ہے کہ ہر سنگر گاتا ہے، مطلب گلاب بھی گاتی ہیں اس کو، ارم بھی گاتی ہیں، تو میری کوشش تھی کہ گلاب بھی ہے، ارم بھی ہے اور شرافت صاحب بھی ہیں، تو ہم ایک اس کو اس طرح سے یادگار کریں کہ یہ تینوں مل کے گائیں۔ تو گلاب ابھی پہنچی نہیں تھی، تو پھر میں نے ارم سے اور شرافت بھائی سے درخواست کی، تو انہوں نے مل کے گلہ تیرنڈا کرے گایا، تو وہ اللہ کے حکم سے یادگار پرفارمنس بن گئی، ٹک ٹاک پہ بھی بڑا وائرل ہے۔ اور ارم نے اپنی ویڈیو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا جب وہ قبرستان گئی تھی، جب اس نے شرافت بھائی کا آخری دیدار کیا تھا۔ دوسرا، ارم بہت اچھی ہے ایز اے انسان بھی، اور یہ میری کوشش خواہش تھی کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، ان کے بچوں کے لیے۔ اس کے لیے میں 3 لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو عامر میر صاحب جو وزیر ہیں انفارمیشن اور کلچر کے، اور علی نواز ملک صاحب سیکرٹری تھے کلچر اور انفارمیشن کے، ابھی وہ لندن چلے گئے، اور تیسرا ارم سیال۔ تو بس جو چھوٹی موٹی کوشش تھی ہم نے کچھ کیا، لیکن انشاءاللہ ہم اس کام کو چھوڑیں گے نہیں، میرا اور ارم سیال کا،
آپس میں یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے کہ ہم علی حیدر جو ہیں، حیدر علی جو ہیں شرافت بھائی کے بیٹے، ہم انشاءاللہ ان کی مسلسل سرپرستی کریں گے، اور جہاں سے بھی جو بھی ہو سکا تو ہم ان کے مستقبل کے لیے ضرور کریں گے. اور یہ انشاءاللہ آن کیمرہ میری بھی کمٹمنٹ ہے، ارم کی بھی کمٹمنٹ ہے. شرافت علی خان لاکھوں دلوں میں بستے تھے، ان کے چاہنے والوں کو بھی بہت زیادہ دکھ ہے، کیا پیغام دیں گے انہیں؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جانا صرف ان کی فیملی کے لیے دکھ درد کا باعث بنتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جانا اس فیلڈ کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے. اب شرافت علی خان ان لوگوں میں سے ہے جس کے جانے سے خالی یہ نہیں ہے کہ اس گھر کا فرد چلا گیا، اس کے جانے سے یہ ہوا ہے کہ سرائکی جو میوزک ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا. جس طرح کے میٹھے سروں کے گانے شرافت بھائی سرائکی میں بناتے تھے، اس یونڈرا میں اس طرح کا سنگر بڑے کام میں. جی ناظرین، آفتاب بھائی کی آپ نے بات سنی کہ شرافت علی خان بلوچ کی کمی کوئی بھی نہیں پوری کر سکتا. یہاں پر ایک اور ملک کے نامور سنگر ارسلان علی بھی موجود ہیں. آپ کا شرافت علی خان کے ساتھ بہت گہرا رشتہ تھا. ارسلان بھائی سے بھی بات کر لیتے ہیں. ارسلان بھائی، شرافت علی خان کے ساتھ آپ کا بہت قریبی رشتہ تھا، بھائیوں جیسا تھا. ایک بھائی چلے گئے، کیا کہیں گے؟ شریف بھائی، شرافت بھائی سے الحمدللہ میرا کوئی 20-22 سال پرانا رشتہ تھا کہ جب میرا یہ کیریئر سٹارٹ ہو رہا تھا تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا انہوں نے، اور ہر ایک جگہ پہ مجھے سپورٹ کرتے تھے، عزت دیتے تھے. اور 20-22 سال پہلے کی ملاقات اور پھر یہ دنیا فانی سے جانے سے ایک دن پہلے بھی ہم لوگ اکٹھے تھے. ایک برتھ ڈے کا شو تھا تو وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی، ہم نے دونوں نے پرفارم کیا وہاں پہ. وہ میری ان سے آخری ملاقات تھی، اور وہ میری طرف کافی دنوں سے آنا بھی چاہ رہے تھے. بات ہوتی تھی پر شاید نصیب میں نہیں تھا. شرافت بھائی کے بارے میں کیا بولوں، سبھی لوگ جانتے ہیں، جو لوگ ان کے قریب ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ ان جیسا شخص دوبارہ ہمیں شاید نہیں مل سکتا. ارسلان بھائی، اس حادثے سے قبل آپ کی جب ملاقات ہوئی تو کیا بات ہوئی؟ اس حادثے سے قبل میری ایک رات پہلے ہم اکٹھے تھے وہاں پہ میاں والی میں. تو بس اسی طرح سے جیسے ان کا ایک سٹائل تھا، ہنسی والا، پیار محبت والا، خلوص والا. وہ ایک ایسے انسان تھے، وہ سامنے والے بندے کو عزت دے کے خود عزت محسوس کرتے تھے. یہی ان کا کمال تھا. میری 2018 میں ایک جگہ پہ اچانک سے ملاقات ہوئی، میں وہاں پہ بیٹھا تھا تو یہ بھی وہاں پہ مہمان ایز اے مہمان آئے. تو انہوں نے جیسے مجھے اچانک سے دیکھا تو چہرے پہ جو تاثرات تھے، خوشی کے، اسمائل تھی. میں ان کے لیے اٹھا ہوں، وہ میرے لیے آگے بڑھے ہیں. انہوں نے مجھے ہاتھ ملایا ہے نا کہ وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی ہے، پکچر بنی ہے. وہ میں پکچر آپ کو ضرور سینڈ کروں گا. اس پکچر کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ میں ان سے چھوٹا بھائی تھا ان کا. وہ ایک بہت بڑا نام تھے، مجھ سے سینئر بھی تھے، بڑے بھی تھے. اس کے باوجود میں جب بھی کہیں ملا ہوں انہوں نے مجھے بہت عزت، بہت رسپیکٹ دی ہے. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات بلند کرے. میری تو سانسیں ان کو ہر وقت دعا ہی دیتی ہیں. اور یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک شخص تھا جو خاندان کے بہت سے لوگوں کی کیئر کرتا تھا. شاید دور دراز کے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا، ان کی فین فالوئنگ تو بہت لمبی چوڑی تھی. ان لوگوں کو نہیں پتہ، ان لوگوں کو جسٹ یہی لگتا ہے کہ شرافت علی ایک فیمس سنگر تھے، ایک پرسنالٹی تھے، ایک سلیبریٹی تھے. شرافت علی خان بہت کمال اور بہت گریسفل انسان تھے. جی ناظرین، آپ نے ارسلان علی کی بات سنی کہ شرافت علی خان بلوچ سنگر تو بہت اچھے ہی تھے، لیکن انسان کتنے اچھے تھے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. شرافت علی خان بلوچ کے بیٹے علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سے بھی کوشش کرتے ہیں تھوڑی سی بات ہو جائے. علی بیٹا، جب آپ کے ابو کے دوست اور چاچو لوگ آتے ہیں تو کیسا لگتا ہے کہ آپ کے ابو سے اتنے لوگ محبت کرتے تھے؟ بہت اچھا لگتا تھے. بہت اچھا.
ابو کیا کہا کرتے تھے گھر میں کہ کیا بننا بڑے ہو کے پڑھنا، کس طرح کی زندگی گزارنا؟ ابو کہتے تھے کہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، ہاں، اور کہتے تھے تم نے بہت پڑھنا ہے۔ ابو کی یاد آتی ہے؟ بہت آتی ہے، بہت بہت یاد آتی ہے مجھے۔ ابو کے جو چاہنے والے ہیں، ابو کے دوست ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ شرافت علی خان بلوچ کے بیٹے ہیں محمد علی خان بلوچ، یہ ہمارے بھتیجے بھی ہیں، یہ تو جیسے بھی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے پیارے بھائی شرافت علی خان بلوچ کو جنت عطا کرے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔